وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواہ البخاری۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بچپن کے ایک واقعے کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کا اعلان کر دیا اور جس میں صحابہ کرام کی شرکت کے لیے آپ نے لوگوں کو ابھارا، تو جنگ احد کے لیے صحابہ کرام تیاری کر رہے ہیں اور اپنے آنے کے بارے میں نبی کو اطلاع کر رہے ہیں، اور نبی سب کو جمع کر رہے ہیں، کون کون جا سکتے ہیں، کون کون نہیں جا سکتے ہیں، کس کو جانا چاہیے، کس کو نہیں جانا چاہیے، ساری پلاننگ ہو رہی ہے۔ بڑے صحابہ کرام تو شامل ہو رہے ہیں، نوجوان صحابہ کرام بھی شامل ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ بچے بھی اس جنگ میں جانے کے لیے بے تاب ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ جنگ احد میں شرکت کرنے کے لیے اللہ کا رسول نے دعوت دے رکھی ہے، تو آپ نے سوچا کہ اگر میری ہائٹ کم نظر آئے گی تو ہو سکتا اللہ کا رسول مجھے ریجیکٹ کر دیں، تو لہذا آپ نے ذرا اونچے جوتے آپ نے پہن لیے تاکہ میری ہائٹ اچھی نظر آئے، اور پھر اللہ کا رسول میرا سلیکشن کر لیں۔ تو پھر یہ اچھے ہائٹ والے جوتے پہننے کے باوجود بھی ذرا سا وہ کم ہی نظر آ رہے تھے، تو پھر آپ ایڑیوں کو ایسے اٹھا کر پنجے پر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ آپ کی ہائٹ اور ذرا اونچی ہو جائے۔ خیر اللہ کا رسول وہاں سے دیکھ کر آپ نے دیکھا کہ ہائٹ ان کی اونچی ہے، تو آپ نے پرمیشن دے دی اور تم شرکت کر سکتے ہو۔ اور ایک بچے کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، جن کو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بچے تھے سیم عمر کے تھے لیکن ذرا دبلے پتلے چھوٹے دکھتا، آپ نے کہا تم شرکت نہیں کر سکتے، سمرہ بن جندب کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے اللہ کا رسول سے آبجیکشن کیا، اللہ کا رسول آپ تو رافع کو لے چکے ہیں اور مجھے نہیں لے رہے ہیں، کہا وہ تو اچھے صحت مند ہے۔ تو سمرہ نے کہا کہ اللہ کا رسول ان سے میں صحت مند ہوں، اور اگر آپ مجھے کشتی لڑا کر دیکھیں گے نا میں ان کو پٹک دوں گا، اللہ اتنا مجھے طاقت بنا رکھا ہے۔ تو اللہ کا رسول نے کہا ٹھیک ہے ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ تو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا رسول رافع کو سلیکٹ کیا تھا، سمرہ کو ریجیکٹ کیا تھا۔ تو جب مقابلہ ہوتا ہے تو سمرہ نے رافع کو پٹک دیا اور کہا اللہ کا رسول دیکھا آپ نے، جن کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا میں نے اس کو پٹک دیا ہے۔ تو آپ نے کہا چلو تم بھی جنگ میں شرکت کر سکتی ہو۔ تو یہ رافع بن خدیج اتنے بچپن میں ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنے کے اتنے بڑے خواہش مند تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کے رسول ای الکسب اطیب، کون سی چیزیں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، یا کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، کون سا روزگار سب سے زیادہ عمدہ ہے، اچھا ہے؟ یہ سوال کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو بھائی، آدمی کے پاس جو انکم آ رہی ہے، جو سورس اس کے پاس موجود ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جو بھی وہ کر رہا ہے نا، اس میں عمل الرجل بیدہ، ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے جو بھی کماتا ہے وہ اللہ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ عمل الرجل بیدہ مطلب آدمی محنت کر رہا ہے، کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں ہو رہا ہے، کسی دوسرے پر اس کا دار و مدار نہیں ہے، اس کی زندگی چلنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، اس کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، خرچوں کو آگے بڑھانے کے لیے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے وہ روزگار کریٹ کر رہا ہے اور کمائی کو حاصل کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، ہر وہ ڈیلنگ، ہر وہ کاروبار، ہر وہ بزنس، ہر وہ لین دین جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں فراڈ نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں عیبوں کو چھپایا نہ جائے، وہ ڈیل، وہ کاروبار، وہ بزنس اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارا ہے۔
تو اس حدیث میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. پہلی بات محنت کرنا چاہیے اور دوسری بات کاروبار کرنا چاہیے, کیونکہ جو بھی کاروبار ہوتا ہے ہمارا اور وہ اگر دھوکے سے فری ہے تو یہ اللہ کے پاس بہت پسندیدہ. تو آج امت مسلمہ میں ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی محنت کرنے کی صفت بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بچپن سے ہی محنت کرنے کی عادت ڈالنا اور ان کو کاروبار میں لانا. آج امت مسلمہ میں بزنس مین کی ضرورت ہے. آج امت مسلمہ کے بڑے بڑے پروجیکٹس بزنس والے ہی انجام دیتے ہیں. کوئی بڑا مدرسہ ہے اس کو تعاون کرنے والے بزنس مین ہوتے ہیں, کوئی بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کو تعاون کرنے والے بزنس مین ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے پیمانے پر جو ہے بیواؤں کے لیے راشن ہے, فلاں ہے, یہ بزنس مین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کراتا ہے. تو امت کے بڑے بڑے پروجیکٹس, چاہے وہ ہاسپٹل کی شکل میں ہو, مسجد کی شکل میں ہو, دواخانے کی شکل میں ہو, مدرسے کی شکل میں ہو, بیت المال کی شکل میں ہو, جو بھی بڑے بڑے امت کے پروجیکٹس ہیں وہ کاروبار یعنی بزنس والے ہی کرتے ہیں. تو آج نوجوانوں کو نوکری کے بجائے بزنس میں لانے کے لیے ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے, ان کو اس فیلڈ میں جو ہے ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. آج کا نوجوان چاہتا ہے کاروبار کرے تو مطلب کچھ نہیں ہے اس کے پاس, اب میں 10 15 20 لاکھ روپے قرضہ لے کے کاروبار کرنا چاہتا ہے. نو, اتنا بڑا قرضہ لے کر آپ کو کاروبار سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی بینک سے لون لے کر کاروبار کرنا چاہ رہا ہے, نو, سود پر اگر آپ قرضہ لے کر کاروبار کریں گے تو اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی, آپ اس میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. مول صاحب میرے پاس ایک 25 لاکھ روپے ہے, پورے کی پورے 25 لاکھ روپے ڈال کے کاروبار کرنا چاہ رہا ہے. نو, اپنی ساری کی ساری پونجی کو انویسٹ کر کے کاروبار کرنا بے خوفی ہے بھائی. یعنی آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے 30 یا 40% ہی آپ انویسٹ کر کے کاروبار کریں گے. پورا کو پورے زیور بیچ کاروبار کرنا چاہ رہا, سوری, گھر بیچ کاروبار کرنا چاہ رہا, سوری, سمجھا, پوری پراپرٹی بیچ کر کاروبار کرنا چاہ رہا, سوری. اس طرح ہمارے نوجوان نقصان میں آتے ہیں. اچھا, ہمارے کاروبار دیکھا دیکھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان. اس کی دکان اچھی چلی تو اس کے دل میں آتا مطلب مجھے وہی دکان کھولنا چاہیے. اب اس کی اڈلی دکان کھلی اور اچھی چل رہی تو سمجھتا کہ ہاں انہیں اڈلی دکان زبردست چلتی, چلو میں بھی کھولوں گا. دیکھا دیکھی کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا. انہیں کرانہ دکان کھولا, اچھی چل رہی, میں بھی کرانہ دکان کھولنا چاہتا ہوں. انہیں اسٹیشن دکان کھولا, اچھی چلی, میں بھی وہ دکان کھولنا چاہ رہا ہوں. نو, وہ دکان اچھی چل رہی ہے تو آپ بھی کھولیں گے تو اچھی چلنا ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ اس کا تجربہ اس میں ہوا کرتا ہے. اب اس کی اڈلی دکان اچھی چلی, اب میں بھی کھولوں گا. بھائی وہ پچھلے 7 سال سے 10 سال سے فیلڈ میں کام کر رہا ہے, اس کو تجربہ ہے اور وہ اس کا گراہک سامنے جو ہے زیادہ آ رہا ہے. تم ابھی کھولو گے پورا پیسہ ڈال کے تو پھر تم وہ ٹیسٹ نہیں دے سکو گے, وہ طریقات نہیں لا سکو گے, پھر تم ناکام ہو جاؤ گے اور نقصان میں آ جاؤ گے. تو دیکھا دیکھی کوئی کاروبار نہیں کرنا, اور بغیر کسی جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, جس فیلڈ میں اترنا چاہ رہے ہیں, اس فیلڈ میں پہلے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پاس 1-2 سال کام کر کے تجربہ حاصل کرنا. بس یہ اچھا دکھا میں نے شروع کیا, وہ اچھا دکھا میں نے شروع کیا. نو, جو اچھا دکھ رہا ہے اس میں 2 سال آپ محنت کرو, 2 سال تجربہ حاصل کرو, 2 سال مارکیٹ کو جو ہے اسٹڈی کرو, 2 سال تک اس کو دیکھو پرکھو کہ بھئی اس میں اونچ نیچ کہاں آتی ہے, کس میں جو ہے پرابلم آ سکتا ہے. سب کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر وہ کاروبار آپ شروع کرو. اور کوئی بھی کاروبار کر رہے ہو 100% دوسروں پہ ڈیپینڈ رکھ کے کاروبار کبھی نہیں کرنا. مثال کے طور پر میں نے ہوٹل کھولا, اب ہوٹل میں مجھے کچھ بھی نہیں آتا, بس وہ پارٹنر ملا, انہیں پکانے والا یعنی باورچی ملا, اب میں شروع کرتا ہوں, سوری, انہیں خسارے میں آنے والا ہے. کیوں؟ یہ ہوٹل چلنے میں ٹوٹل ڈیپینڈنسی اس کی ہے. انہیں آیا تو ہوٹل آباد, انہیں نہیں آیا تو خلاص پرابلم آ جاتا ہے. تو یعنی ایسا کاروبار, ایسا کام جس میں ڈیپینڈنسی پوری دوسروں پہ ہو رہی ہے, آپ کا اس میں کچھ بھی نہیں آتا ہے, کوئی تجربہ آپ کو نہیں ہے, تو ایسی پارٹنرشپ بھی آپ کو جو ہے ڈینجر خطرے میں ڈالنے والی ہوتی ہے. اور آپ جو ہے یعنی بڑے پیمانے پہ کبھی کاروبار شروع نہیں کرنا, چھوٹے لیول پہ شروع کرنا. بچہ رینگتے ہوئے آگے بڑھتا ہے, سیڑھی ایک 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 کر کے چڑھنا ہے, ایک ساتھ 4 سیڑھی چڑھیں گے نیچے گر جائیں گے. چمک دمک میں نہیں جانا ہے,
اور بہت زیادہ جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو تجربہ حاصل کیے بغیر زیادہ مال اس میں لگانا نہیں ہے، اور آپ جو کچھ سروس دے رہے ہیں سروس کو دن بدن بیٹر بنانا ہے، سروس بیٹر بنانا ہے اور بہتر انداز سے اس کو پریزنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ سامان کچھ بیچ رہے ہیں اس میں عیب نکلتا ہے تو واپس لینا چاہیے، اسے جسٹیفائی نہیں کرنا، یہ نہیں ایسا تھا انہیں ویسا تھا فلاں تھا ایسا یعنی ہوا جسٹیفائی کبھی نہیں کرنا۔ اگر آپ جسٹیفائی کریں گے نا تو پھر وہ سمجھو وہ کسٹمر آپ کا آخری ہے، پھر انہیں دوبارہ واپس لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ آپشن اس کے پاس بہت ہے، اس کے پاس آپشن بہت ہے، تو لہٰذا جسٹیفائی کیے بغیر سامان میں عیب اگر پایا جا رہا ہے تو برابر سامان لینا اور دوسرا سامان اس کو دینا، ٹرسٹ بلڈ کرنا، بھروسہ ہونا۔ کیوں؟ کسٹمر صرف بھروسے پر آتا ہے، اگر بھروسہ پیدا ہوا وہ اور 10 لوگوں کو بتائے گا، بھروسہ نہیں پیدا ہوا تو پھر انہیں آخری مرتبہ نکل گیا تو پھر واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ کل بیع مبرور، ہر وہ کاروبار، ہر وہ ڈیل جس میں ایمانداری ہو، امانت داری ہو اور جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو اور اس میں جو پھرانا نہ ہو، ایسے سارے کام اللہ کو بہت پیارے ہیں اور وہ روزگار اللہ کو پیارا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس میدان میں آگے بڑھ کر امتی مسلمہ کا بھلا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور امتی مسلمہ کے لیے ہمارا کنٹریبیوشن ہونے کی توفیق فرمائیں اور نوجوانوں کو اس میدان میں ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔